shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، وأخرج الطبراني عن أبي خيرة قال صحبت علي رضي الله تعالى عنه حتى أتى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال كيف أنتم إذا نزل بذرية نبيكم صلى الله عليه وسلم بين ظهرينكم؟ قالوا إذن نبل الله فيهم بلاء حسنا، فقال والذي نفسي بيده لينزلن بين ظهرينيكم ولتقعدن إليهم فلتقتلنهم، ثم أقبل يقول فمو أوردوه بالغرور وغردوا، اجیبوا دعاة لا نجاة ولا عزة۔ وأخرج أحمد في مسنده عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب۔ قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى سوق، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، فمن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم۔ امام طبرانی نے ابو خیرہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ آپ کوفے پہنچے، پس منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر تمہارے سامنے حادثہ نازل ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان کے معاملے میں بہترین معاملہ کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے سامنے یہ حادثہ نازل ہوگا، تم ان کی طرف نکلو گے، بس ان کو قتل کر دو گے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر پڑھا کہ انہی لوگوں نے اس شخص کو
دھوکہ دے کر اس ورطے میں ڈالا اور انہوں نے ان کے ساتھ فریب کیا اور پھر ایسے بلانے والوں کو جواب دیا کہ نہ نجات کی صورت رہی اور نہ عذر کی۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابراہیم تیمی سے نقل کیا اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چیز بھی ہے جس کو ہم پڑھا کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے سوا اور اس صحیفے کے سوا، تو اس شخص نے جھوٹ بولا۔ یہ ایک صحیفہ تھا جس میں صدقات کے اونٹوں کی عمریں لکھی ہوئی تھیں اور کچھ زخموں کے معاوضے لکھے ہوئے تھے، اور اسی صحیفے میں یہ بھی لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ حرم ہے عیر سے لے کر سور تک، جو شخص اس میں کوئی نئی بات کی ایجاد کرے، یہ کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل، اور جس شخص نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہ فرض کو قبول کریں گے قیامت کے دن اور نفل۔ اور مسلمانوں کا پناہ دینا ایک ہی ہے، اس میں ادنا سے ادنا آدمی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں۔ پہلے خطبے میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے، ابو خیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ آپ کوفے پہنچے۔ کوفے پہنچنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، ممبر پر تشریف لے کے خطبہ دیا۔ یہ لگانے والی وقتی وہ نہیں، اور اس خطبے میں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر تمہاری آنکھوں کے سامنے حادثہ نازل ہوگا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ایسی قربانیاں پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ پھر میں نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے سامنے یہ حادثہ نازل ہوگا اور تم ایسا کرو گے کہ نکل کر کے ان کو قتل کرو گے۔ پھر آپ نے شاعر کا ایک شعر پڑھا
یہ یہاں لگانے والے نہیں ہیں، ابھی لگا رہا ہے دکان سے منگا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انہی لوگوں نے اس کو بھلا پھسلا کر کے اس ورطے میں ڈالا، اس مصیبت میں ڈالا، اور ان لوگوں نے کچھ ایسے بلانے والوں کی آواز پر لبیک کہا کہ اس غریب کے لیے نہ تو نجات کی کوئی صورت رہی اور نہ کوئی معذرت کی صورت رہی کہ چلو میں معذرت ہی کر لوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی یا من جانب اللہ ان پر منکشف ہوا ہوگا یہ واقعہ۔ بہرحال جو واقعہ کے پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ، یہ اس کا مختصر سا خلاصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے بیان فرما دیا۔ یہ خطبہ ہے سن 25 کا، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا سن 61 میں۔ گویا 35-36 سال کا فاصلہ ہے درمیان۔ اس کا مختصر سا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید ان کی جگہ بیٹھا تو وہاں کے گورنر کو مدینے کے گورنر کو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اہل مدینہ سے بیعت لو اور خصوصیت کے ساتھ 4 آدمیوں سے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ یہ چاروں بزرگ اس وقت کے اشراف اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تو یہ کہا کہ سب کو بلائیے، ہم بھی کر لیں گے بیعت، کوئی بات نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بزرگ رات رات نکل گئے، مدینے سے مکے چلے گئے۔ www.shahideislam.com اور جا کر حرم میں پناہ گزین ہو گئے۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یزید کے مقابلے میں اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا اور اہل مکہ نے ان کی اطاعت کر لی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، چپ چاپ تھے، لیکن اہل کوفہ نے ان کو بلوایا اور بقول مؤرخین کے اتنے خطوط لکھے کہ 2 تھیلے بھر گئے اس سے. اور ان سے یہ لکھا کہ تمام اہل کوفہ اور ارد گرد کے تمام لوگ یزید کی بیعت میں نہیں، یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے یا اس کی نااہلیت کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنانے پر راضی نہیں، اور یہ سب کے سب لوگ بغیر کسی اختلاف کے آپ کی خلافت پر متفق ہیں. حضرات کرم آپ فوراً تشریف لائیے. اس طرح ان کے مسلسل خطوط آنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آمادہ ہو گئے. لیکن از راہ احتیاط تحقیق حال کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیج دیا. وہ وہاں پہنچے تو تمام لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ بیعت کی. اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، حالات صحیح. یہ حالات یزید کو بھی پہنچ رہے تھے، اس کی بھی اپنی سی آئی ڈی ہوگی. اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ میں تمہیں بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کرتا ہوں. فوراً وہاں پہنچ کر حالات کو کنٹرول کرو. یہ پہنچا تو اس نے جا کر کے وہاں کے اشراف وغیرہ کو جمع کیا اور کہا کہ امیر المومنین نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا ہے، اب تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں. زیاد نے یزید نے پہلا گورنر جو کہ نرمی سے کام لے رہا تھا اس کو معزول کر دیا تھا. چنانچہ آتے ہی اس نے یہ کہا، پہلے تو وظائف کا اعلان کیا،
اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ حسین کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں. جو شخص بھی ان کو پناہ دے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا اس کا مکان مسمار کر دوں گا، ڈھا دوں گا، بلڈوزر پھیر دوں گا اس پر اور اس کو سولی پر لٹکاؤں گا. مورخین کے مطابق حضرت مسلم ابن عقیل دارالعمارت پر یہ گورنر ہاؤس کو آج کی اصطلاح میں قبضہ کرنے کے لیے نکلے. ان کے ساتھ 40,000 آدمی تھا جو ان کی بیعت میں شامل ہو چکا تھا. لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھے لوگ تتر بتر ہوتے رہے اور ایک آدمی بھی ساتھ نہیں رہا. عشاء کے بعد کا وقت تھا. ایک آدمی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے کہا کہ مجھے پناہ دو. کہنے کہ تم کون ہو؟ کہنے کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. اس نے پناہ نہیں دی. دوسرے دروازے پر گئے. بہرحال تیسرے دروازے پر گئے تو اس نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، جو ہونا تھا وہ ہو جائے گا. مخبروں نے اس کو زیاد کر اس کی خبر کر دی. حضرت مسلم ابن عقیل گرفتار کر لیے گئے اور اپنی شرط کے مطابق اس حانی کو جس نے اس کو پناہ دی تھی اس کا بھی اس نے بھوئی حشر کیا. درمیان میں یہ قصہ ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب حالات کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا تو ایک آدمی کوفے جا رہا تھا، اس کو کچھ اجرت دینے پر آمادہ کر دیا، یہ پیغام دے کر کہ حضرت حسین سے کہہ دینا کہ وہ تشریف نہ لائیں. حضرت حسین چل چکے تھے. جب وہاں سے چلے مکہ مکرمہ سے، کوفہ کے اعظم سے، یہ حج کے دن تھے، اور غالباً ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، کل کو حج ہونے والا تھا. انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا. اسی حالت میں چل نکلے. اس وقت کے جتنے بزرگ تھے انہوں نے ان کی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے نہ جائیے وہاں. سب سے زیادہ جو زور دیا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اہل کوفہ سے واقف نہیں ہیں. یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا تھا. یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو زہر دیا تھا. آپ ان کے فریب میں نہ آئیں. خدا کے لیے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فقرہ فرمایا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو میری ایک گزارش قبول کر لیجئے کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ میں لے جائیے. یہ آپ کے لیے مزید پریشانی در پریشانی کا باعث بن جائے گا. نہیں کہنے لگے میں اس کا بھی فیصلہ کر چکا ہوں کہ عورتیں اور بچے بھی ساتھ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر ان سے گلے مل کر بے حد روئے اور فرمانے لگے کہ اگر قضائے الہی یہی ہے کہ تمہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مقتول پڑے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ پہلے خط کے بعد دوسرا ان کا یہ قصہ پیش آیا، حالات بدلے تو ان کا دوسرا خط نہیں پہنچا، اور جب پہنچا تو یہ راستے میں تھے کہ 4 منزلیں یا 5 منزلیں آگے جا چکے تھے. ارشاد فرمایا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ مسلم ابن عقیل کا تو یہ حال ہوا ہے اور ان کا یہ خط ملا ہے مجھے، اب کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو لوٹ جانا چاہیے واپس. عجیب بات ہے، اتفاق پر اتفاق بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہوتی ہے. مسلم ابن عقیل کے عزیز و اقارب اور ان کی اولاد ڈٹ گئی کہ ہم نہیں واپس ہوں. www.shahideislam.com. اب وہ بگڑ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات ماننا پڑی. چلو پھر اگر یہی اللہ کی تقدیر ہے تو چلو. میدان کربلا میں پہنچے جو کوفے کے سے ابھی کافی فاصلے پر تھا. تو عبید اللہ بن زیاد کی فوجیں آ گئیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر ابن سعد اس کے رئیس تھے، جرنیل تھے. پہلے ایک فوجی دستہ آیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور کہا کہ بہت برا لگتا ہے کہ آپ کے خون سے ہم اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں، خدا کے لیے کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ ہم بھی بچ جائیں، ہماری بھی کچھ بچت ہو جائے اور آپ کی بھی جان بخشی ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں واپس چلا جاتا ہوں یا مجھے اجازت دے دو کہ میں مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلا جاؤں جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شہید ہو جاؤں گا. یا ایسا کرو مجھے دمشق بھیج دو، میں یزید سے اپنا معاملہ خود نمٹ لوں گا. اس سپہ سالار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک بہت بڑے حادثے کے ساتھ 2-4 ہونے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے.
اس نے گورنر صاحب کو خط لکھا کہ حسین ان شرائط پر راضی ہیں. اس نے ڈانٹ کا خط لکھا کہ تمہیں اس کے لیے میں نے بھیجا تھا. www.shahideislam.com یا تو وہ کوفے آ کر یزید کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور یا پھر ختم مسئلہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے دمشق بھیج دو، میں خود اس سے معاملہ نمٹ لوں گا. اگر وہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کریں گے تو میں بیعت کر لوں گا، لیکن اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. باہر کا جو آگے پھر جو ہونا تھا ہوا. یہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں واپس چلا جاؤں، یا میں کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں جہاں جہاد ہو رہا ہو، یا مجھے دمشق بھیج دو کہ میں یزید سے اپنا معاملہ خود نمٹ لوں. یہ شریف مرتضی ان کا شیعوں کا بہت بڑا علامہ ہے. اس کی کتاب ہے الشافی. یہ فقرہ اس میں سے میں نقل کر رہا ہوں. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے وہاں ملتان میں، ختم نبوت کے دفتر میں ہمارے موجود ہے کتاب. اس کے اس صفحے کا میں فوٹو بھی بنا کر کے لایا تھا، پتہ نہیں کہیں رکھ دیا ہوگا. اور یہ تو میں لفظ بول رہا ہوں کہ میں یزید سے اپنا معاملہ نمٹ لوں. اس میں سید مرتضیٰ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں فَأَضَعُ يَدَيْ فِي يَدِهِ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں. لیکن یہاں دی ہست حسین، ایمان ہست حسین، اور فلاں ہست حسین، سرداد بنداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ ایک معین شیعہ ہوا ہے، اس کا شعر ہے، ربائی ہے اس کی، اور یار لوگوں نے اس کو منسوخ کر دیا خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی یہ ربائی، معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی ان کی نہیں ہے. یہ سرداد و نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، واقعی لا الہ کی بنیاد حسین. لا حول ولا قوت. اور یہ ایک سنی عالم نے کتاب لکھی تھی، اس کے جواب میں لکھی تھی سید مرتضیٰ نے شافی. اور اس کی خود ہی شرح کی تھی میرے شرح شافی. اس میں یہ الفاظ ہیں مجھے اجازت دے دو میں واپس چلا جاؤں، مجھے اجازت دے دو کہ میں کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، یا مجھے دمشق لے جاؤ، میں اپنے چچا زاد بھائی یزید کے ساتھ اپنا معاملہ خود نمٹ لوں. فَأَضَعُ يَدِي فِي يَدِهِ،
باہر خیر جو ہونا تھا ہوا۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اسلام کی دیوار میں سب سے پہلا رخنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ جب سے مسلمان لڑے کبھی ان کی تلوار نیام میں نہیں آئی، اور اسلام میں کی دیوار میں دوسرا رخنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ میں نے بھی اس پر چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا تھا۔ زیادہ باتیں میں اس قسم کی موضوع پر نہیں کرتا ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حق تھے، شہید مظلوم ہے، اور ان کے وقت میں روئے زمین پر ان سے افضل آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا یہ ظلم و ستم کی داستان ہے۔ اور یہ بن باپ کا بیٹا زیاد، اس کا یہ لڑکا تھا عبید اللہ حرام زادہ۔ عبید اللہ ابن زیاد، صحابہ زیاد کو زیاد ابن ابی کہا کرتے تھے، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، باپ ہے ہی نہیں، کس کا نام لیں؟ بہرحال کسی باپ سے ہی پیدا ہوا ہوگا۔ یہ لڑکا عبید اللہ اس کا لڑکا ہے، زیاد کا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ایک زمانے میں زیاد کوفے کا گورنر رہا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ نمودار ہونے پر یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید بالکل بے قصور ہے، غلط کہتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو شہید کروا دیا اور یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو وہ رویا اور رو کے کہنے لگا لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر، عبید اللہ، میں اس سے کم بات پر بھی راضی ہو جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند نفر تھے، اپنے ساتھ ان کے اہل خانہ تھے یا چند نفر تھے جن کی تعداد پہ 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا میں یہ کیا انقلاب پیدا کر دیتے؟ www.shahideislam.com زیادہ سے زیادہ ان کو نظر بند کر دیتے۔ اگر ان کی سیاست، اگر ان کی حکومت کو خطرہ تھا، خطرہ۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک نام ہم نام بزرگ ہیں مولانا عبد الشکور صاحب، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا قاتلان حسین کی خانہ تلاشی۔
بتایا تھا کہ شیعوں نے بلوایا ہے، شیعوں نے قتل کیا ہے. اور میں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے بلوا کر کے مارا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کوفے میں ایک تحریک اٹھی، اور اس تحریک کا نام تھا توابین، توبہ کرنے والے. جب حالات ذرا پرسکون ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، حضرت حسین کو خود بلایا اور خود شہید کیا، اب توبہ کرنی چاہیے ہمیں. وہ تمام لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. میں نے جس رسالے کا حوالہ دیا اس میں نے صرف 3 فقرے کہے تھے، لکھے ہیں کہ اس کا یزید کا دور خلافت یا دور حکومت صرف 3.5 سال ہے، 4 سال میں مر گیا. اس کے مختصر سے دور حکومت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کیا گزری سب کو معلوم. اور پھر اس نے لشکر بھیجا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے تو بغاوت پھوٹ پڑی. سب سے پہلے اہل مدینہ کہہ کے ہم اس فاسق کی خلافت میں نہیں رہنا چاہتے. اس نے لشکر بھیجا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور حکم دیا کہ 3 دن تک مدینے کو لوٹ لو جتنے لوٹ سکتے. 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی. یہ یزید کا دور خلافت ہے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ پاگل بن کے مسجد میں بیٹھ گئے تھے. پاگل، دیکھنے والا سمجھے پاگل ہے، بڑی عمر کے تو تھے ہی. جب کوئی ان کو آ کے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو یہاں، تو جیسے پاگل آواز نکالا کرتے ہیں ایسی آواز نکالتے. 3 دن تک بیچارے نہ مسجد سے نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حق ادا رہے. ان کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہوتا تھا، کنت اسمع حمامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہوتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے مجھے ایک گنگناہٹ کی سی آواز آتی تھی. میں سمجھ لیتا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. یہاں سے فارغ ہوئے 1000 آدمی مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے قتل کیا گیا. 3 دن تک مسجد نبوی معطل رہی. پھر یہ مسلم ابن عقبہ رئیس تھا اس لشکر کا، جس کو مورخین مسلم کی جائے مصرف کہتے ہیں. اس کو حکم دیا تھا یزید نے کہ مدینے سے فارغ ہو کر پھر مکے جاؤ. وہاں عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی. یہ وہاں گیا لیکن راستے میں مر گیا. اس نے اپنا جانشین کسی اور کو بنایا، سپہ سالار کسی اور کو بنایا. وہ پہنچا اور اس نے جا کر کے بیت اللہ شریف پر سنگ باری کی. بیت اللہ شریف شہید کیا گیا.
یہ یزید کے 3 سالہ مختصر دور حکومت کے 3 کارنامے ہیں۔ اہل بیت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی بے حرمتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی، اور بیت اللہ العظیم کی بے حرمتی۔ تو اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ان توابین کا گناہ پھر معاف نہیں ہوا اور آج تک معاف نہیں ہوا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کون سا سینے کو بھی کرتے ہیں، سینے بیچارے پیٹتے ہیں، محرم کے دن آتے ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے اپنا جرم۔ یہ 2 بورے جو خطوں کے لکھے تھے سنیوں نے نہیں لکھے، شیعوں نے لکھے تھے، پوچھ لو۔ انہوں نے بلوایا اور بلا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی۔ تو اس واقعے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال پہلے کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، یہ واقعہ تمہارے سامنے پیش آئے گا اور تم ان کی طرف نکلو گے اور نکل کر ان کو قتل کرو گے۔ نہ اہل مدینہ، نہ اہل مکہ، نہ مسلمان کی کوئی اور بستی، نہ کوئی اور آبادی، یہ جتنے کے جتنے لشکر تھے قاتلین کے، یہ سارے کے سارے کوفے کے تھے، اور کوفہ سارے کا سارے شیعوں کا تھا۔ اس میں ایک بھی سنی نہیں تھا، وہ قول ان کی۔ دوسرے خطبے میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا ہمارے پاس کوئی اور کتاب ہے، آپ کی نیام کی تلوار کی نیام میں ایک صحیفہ یعنی ایک خط سا رہتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا تھا۔ اس میں صدقات کے اونٹوں کی عمریں لکھی ہوئی تھیں، کچھ دیت اور قصاص کے مسائل تھے، کچھ چند چیزیں اور تھیں ضروری، اور حضرت امیر المومنین ان کو اپنی نیام میں رکھتے تھے۔ تو وہ خط نکالا اور نکال کے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوایا ہے، اور وہ سب کو معلوم تھا، کوئی راز نہیں تھا۔ وہ اللہ کی کتاب اور یہ صحیفہ، ان 2 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیسری چیز بھی عطا فرمائی تھی، وہ جھوٹا ہے۔ یہ شیعہ اس وقت پروپیگنڈا کرتے تھے خفیہ کہ امیر المومنین باب العلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ کچھ بتایا ہے کہ باقی کسی کو نہیں بتایا، وہ وصی و رسول اللہ ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس قرآن کے سوا اور اس صحیفے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور یہ بات آپ کسی نجی مجلس میں نہیں کہہ رہے، بلکہ منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، کوفے کے منبر پر۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ امیر المومنین کا کوئی قرآن اس قرآن کے سوا نہیں تھا۔ اب بھی شیعہ صاحبان یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس قرآن پر ایمان ہے، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے۔
ان بیچارے جو عوام ہیں ان کو بتایا نہیں گیا. میرے پاس ایک لڑکی کو لایا، ان کے بھائی شیعہ تھی، اتنا دفتر اس نے شبہات کا تیار کر رکھا تھا اہل سنت کے خلاف. میں نے اس کو کہا کہ بیٹی اور چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے، اب مسلمانوں میں ایک چیز تو متفق علیہ ہے نا، یعنی قرآن کریم. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگی ٹھیک ہے. میں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کلام الہی یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں تمام مسلمانوں کی. یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی غلط ہے ان کا مسلمانی میں کتنا حصہ ہے؟ کہیں گے کوئی حصہ نہیں. ان شیعوں کا چھاپا ہوا ترجمہ فرمان علی موجود ہے میرے پاس، جس کو چاہے دیکھنا چاہے دیکھ لے. اس کے مقامات پر میں نے نشان لگا رکھا ہے اور اس میں لکھا گیا کہ یہ آیت یہاں کی نہیں تھی، خام خواہ کسی غرض کے لیے یہاں داخل کر دی گئی، یعنی قرآن غلط ہے. اور ایک جگہ لکھا کہ یہ لفظ یوں نہیں تھا، یوں تھا. 14ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے تو اس سے فرماتے ہیں ھذا صراط علی مستقیم. شیعہ اس کو پڑھتے ہیں ھذا صراط علی مستقیم، یہ علی کا راستہ ہے. کہتے ہیں یہ علیہ نہیں ہے بلکہ علی ہے، اور خود غرض لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے. میں نے کہا جو لوگ قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بات اس بچی کی سمجھ میں آئی. کہنے لگے ٹھیک ہے میں پتہ کر کے بتاؤں گا. اس کا بھائی لے کے آیا تھا، دوبارہ نہیں آیا. کافی دنوں کے بعد اس کا بھائی ملا. میں نے کہا وہ تم اپنی بہن کو لے کے نہیں آئے دوبارہ؟ چلیں کہ تمہارے پاس سے اٹھ کر کے وہ اپنے امام باڑے میں گئی، وہاں کے مولویوں سے مجتہدوں سے ملی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ اور دوسری بات یہ کہا کہ یہ قرآن ہے کہاں، یہ تو صحیفہ عثمانی ہے. میں نے اس پر 3 کتابیں لکھی ہیں مستقل، اور میرا دعویٰ ہے کہ کسی شیعہ کا ایمان قرآن پر ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس تھا قرآن جو لکھا تھا، اور پھر وہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کو منتقل ہو گیا، اور 12ویں امام کو یہ حادثہ پیش آ گیا کہ وہ غار میں ایسے غائب ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے، اور ساتھ قرآن بھی لے گئے. میں نے شیعوں صاحبان سے کہا تھا کہ اگر قرآن ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا تو یہی قرآن ہے، اور یا پھر یوں کہو کہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس نہ ہمارے پاس. یہ تمہارا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں. شیعہ اس وقت بھی یہ تلقین کرتے تھے لوگوں کو کہ امیر المومنین کے پاس ایک الگ قرآن ہے. خیر یہ باتیں تو یوں آ گئی. اب اس خطبے کی میں جو فقرے آئے ہیں اس کی مزید انشاءاللہ پھر کروں گا. چند مسائل اس میں، وہ جو صحیفہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں چند احادیث حضرت امیر المومنین نے نقل کی ہوئی تھی، ان کی شرح کروں گا انشاءاللہ. سبحانک اللہ. حکیم العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا سانحہ کربلا بمقام جامع مسجد فلاح، فیڈرل بی ایریا، بلاک 14، نصیر آباد، کراچی. مورخہ 23 جون 1995 عیسوی بمطابق 24 محرم الحرام 1416 ہجری. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول
www.shahideislam.com